الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی محمد طارق صاحب امام خطیب مسجد ہادہ محترم امیر جماعت اسلامی مقامی حلقہ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ احباب کا اصرار تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو آپ اس میں ہماری مسجد میں آ کے سیرت النبی پر کوئی گفتگو کریں۔ کچھ دوستوں نے کہا جی کہ آپ سیرت کا پیغام پیش کریں، اور محترم بھائی جاوید اختر صاحب ان کا خیال تھا کہ لوگ محبت رسول کی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو آپ محبت رسول کی بات رکھنا اور اس کا تقاضا کیا ہے وہ ہمارے سامنے رکھنا۔ اور حضرت مولانا صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، تو یہ بہت سارے موضوع اکٹھا ہو گئے اور یہ سارے ہی موضوع وقت کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے تو سیرت کی بات ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات ہو، آپ کی تشریف آوری پر شکریہ کی بات ہو، آپ کی سیرت پیش کی جائے، آپ سے محبت کے تقاضے پیش کیے جائیں، یہ موضوع جو ہے یہ برمحل ہے اور ہر طرف اسی کا غلغلہ ہے۔ لیکن ختم نبوت جو ہے یہ تو بہت ہی حساس موضوع ہے اور یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ایک جلسہ رکھیں تاکہ اس پر میں کھل کے بات کروں۔ اب میں مشکل محسوس کر رہا ہوں کہ میں کس موضوع پر آپ کی خدمت میں بات کروں۔ کسی نے کہا تھا کیونکہ یہ سارے ہی موضوع مجھے بڑے پسند ہیں، تم سے بھی پیار زندگی بھی عزیز، کس سے روٹھے کسے منائیں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، ختم نبوت کے حوالے سے بس اس حدیث کو یاد کر لیجئے جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی۔ فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب جھوٹے دجال آئیں گے، 30 کذابون، اور ان میں سے ہر ایک یہ اپنے ذوق باطن میں یہ سمجھے گا کہ انا النبی، میں نبی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیوار نبوت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے ایک بڑی خوبصورت عمارت تعمیر ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ ایک بلاک جو اس کا سوراخ رہ گیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ بلاک، یہ پتھر، یہ اینٹ بھی اس دیوار میں چن دی جاتی تو دیوار مکمل ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دیوار نبوت میں جو ایک بلاک کی جگہ خالی تھی، میرے آنے کے بعد وہ چن دی گئی ہے۔ اب دیوار نبوت کیا ہوا جی؟ مکمل ہو گئی ہے۔
اب اس دیوار میں کسی اور اینٹ کی جگہ باقی نہیں رہی. تو کسی نے کہا تھا کہ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنے موضوع کی طرف جو احباب کا تقاضا تھا. میرے دوستو اور عزیزو، ربیع الاول کا یہ ماہ مقدس ہے اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے. سارے مہینے ہی برکتوں والے ہیں اور سارے ہی اللہ کی تخلیق ہیں. ان عدت الشہور فی کتاب اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم الخلق السماوات والارض. اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. اس میں کچھ حرمت والے مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی انہی میں سے ایک ہے 12 مہینوں میں سے. تو ہر مہینے کی اپنی شان ہے. اس مہینے کی شان نرالی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں بالعموم تمام انسانیت پر اور بالخصوص اہل ایمان پر اپنا احسان عظیم فرمایا اور اس کا تذکرہ کیا قرآن عظیم شان میں. وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے آغاز گفتگو میں تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے احسان عظیم کیا ہے ایمان پر کہ ان میں سے انہی کے ایک بھائی بند کو اپنا رسول آخری ختم المرسلین نبی رحمت بنا کر بھیجا، جو ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس نبی کے آنے سے پہلے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، انتہائی گمراہی کی اتھاہ اندھیروں کے اندر جو ہے وہ ڈوبی ہوئی تھی انسانیت، کہ اللہ نے احسان عظیم کیا. تو میرے دوستو اور عزیزو، اللہ نے صرف نبی محترم کو مبعوث فرما کر تو احسان نہیں کیا، اللہ کے تو ہم پر ہر جگہ ہر سمت دیکھیں تو اس کے احسان ہی احسان ہے. یہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کا احسان نہیں ہے. یہ چاند اور ستارے، یہ باغ و بہار دنیا، یہ گل و گلزار دنیا، یہ بہتی ہوئی ندیاں اور دریا، یہ چرند اور یہ پرند، یہ خوبصورت لہلہاتے ہوئے کھیت کھلیان، ہمارے ماں باپ، مال اولاد، مکان، یہ کیا؟ یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہی تو ہے. یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تذکرہ کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن احسان نہیں جتلایا. اور 1 لاکھ اور کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول اللہ نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے ہیں. کسی کا تذکرہ احسان جتا کر نہیں کیا. ہر نبی اپنی امت کے لیے اپنے زمانے میں اللہ کا احسان تھا، لیکن جب باری آئی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پھر دوستو ایسا کیوں ہوا؟ پھر آپ نے کبھی اس ربیع الاول کے لفظ پہ غور کیا ہے؟ ربیع، ابو فرحت، ربیع کسے کہتے ہیں؟ ربیع بہار کے موسم کو کہتے ہیں. اور اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ خزاں. تو خزاں پہلے آتی ہے اور بہار بعد میں آتی ہے. تو وہ ایسی کون سی خزاں تھی کہ جس کے بعد اللہ کو اتنی خوبصورت بہار کا انتظام کرنا پڑا؟ تو میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دنیا کے حالات دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کیا حالات تھے؟ عربوں کے کیا حالات تھے؟ اتنے جاہل، اتنے گواہ، اتنے ظالم، اتنے جابر، اتنے شکی، ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف. عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، غلاموں کو حیوانوں سے بدتر.
عربوں کے یہ حالات ہیں۔ اور ہمارا جس بر صغیر یہ سب کنٹیننٹ پاک و ہند بنگلہ دیش یہ سارے ممالک کو دیکھ لیجئے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کا حال یہ تھا کہ عورت منحوس ہوتی ہے، کل کلا اس کی شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن، اگر کسی وجہ سے اس کا خامن اس کا شوہر مر گیا تو کیا کرتے تھے؟ اس نوبیاہ دلہن کو اس کی ستی میں جلا کر، اس چتا میں جلا کر ستی کی رسم کہتے تھے۔ اسلام آیا تو عورت کی زندگی کو اس کی شوہر کے مرنے کے بعد بچایا۔ آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق نہیں دیتے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے کہ دنیا کو کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ ماں کے لیے فرمایا اس کے پاؤں تلے تیری جنت ہے، بہن تیری عزت ہے، بیوی تیری غیرت ہے۔ رشتوں کا احترام سکھایا۔ یہ حالات تھے کس کے؟ ہندوستان کے۔ میں مختصراً یورپ جو آج بڑا چمپئن بنتا پھرتا ہے انسانی حقوق کا، اس کے کیا حالات تھے کہ جب ٹھنڈی سیر گاؤں سے شہزادے شکار کر کے واپس آتے، برف پوشوں میں تھرتے ہوئے سردی میں جب گھر میں داخل ہوتے تو ان کے استقبال کے لیے، ان کو آنچ دینے کے لیے غلاموں کے پیٹ کو چاک کیا جاتا تھا، اور وہ اس میں اپنے پاؤں رکھتے تھے کہ یہ نیچرل ہیٹ ہے۔ اگر آگ کے سامنے پاؤں کو رکھو سردی میں تو زیادہ ان کو سن ہو جاتے ہیں پاؤں، تو وہ انسانوں کا، غلاموں کا پیٹ چاک کرتے اور اس کے اندر اپنے پاؤں رکھتے اور اس میں اپنے پاؤں کو ہیٹتے تھے۔ یہ حالات۔ اور کبھی کسی بادشاہ کے یہاں کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی دعوت ہوتی تو اس کو کس طرح ادا کرتے کہ چند غلاموں کو بڑے میدان میں بھوکے کتوں اور شیروں کو جو ہفتہ بھر بھوکے رکھ کر پنجروں میں بند کر کے غلاموں کو بھی لایا جاتا، اور بھوکے شیروں اور بھیڑیوں اور کتوں کو لایا جاتا، اور پھر سارے میدان کے اندر جیسے کرکٹ کا اور ہاکی کا میچ ہوتا ہے تو جب گول ہو جائے تو کلیپنگ ہوتی ہے، تالیاں بجتی ہیں اور لوگ خوشی سے جو ہے نعرے بلند کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کامیاب ہو گئی۔ تو جو ہی بادشاہ سلامت جو مہمان ہوتے وہ تشریف لاتے میدان میں تو غلاموں کو جو ہے وہ رسیوں میں جکڑ کر میدان میں لایا جاتا، اور بھوکے شیروں اور کتوں اور گدوں کے جو ہے وہ پنجرے کھولے جاتے، تو وہ بھوکے شیر اور وہ گدھ اور وہ کتے اور وہ بھیڑیے جو ہے وہ بھگوڑ ڈالتے، ان کا گوشت چیرتے اور پھاڑتے اور خون جو ہے وہ ان کا پیتے، تو کلیپنگ ہوتی کہ بادشاہ نے اپنے مہمان کا بھرپور استقبال۔ یہ حالات تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا۔ بڑی خزاں کا مہینہ تھا، عید تھی، کسی طرف سے کوئی باغ بہاری نظر نہیں آ رہی تھی، انسانیت ذلیل اور رسوا ہو رہی تھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسان عظیم کہا اور فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین تشریف لائیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دوستوں تو مسلمان اپنے اپنے انداز میں اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قوالیاں، رنگینیاں اور جناب جھنڈیاں اور کمکمے سجتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، لوگ اپنے نبی کو جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزوں پر مجھے بھی اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کو بھی شاید اتفاق نہ ہو، میں اس بحث میں نہیں جاتا اس میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، بس لوگوں سے کہا کہتے ہیں نہیں ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اپنے رسول کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی موقع تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، جلسے ہو رہے تھے، جلوس ہو رہے تھے، اخبارات اور رسائل میں اسپیشل ایڈیشن چھپ رہے تھے، علماء سیرت کانفرنسیں کر رہے تھے، میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں،
تو ایک اخبار نویس نے امام ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر دیا کہ لوگ اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، علماء کے بیانات اور مضامین شائع ہو رہے ہیں، کیا آپ کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟ آپ کا کوئی بیان نظر سے نہیں گزرا، آپ کی جماعت نے کوئی میلاد کا جلوس نہیں نکالا، کیا آپ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے اور کوئی جلوس نہیں نکالتے؟ کیا آپ انہیں خراج تحسین پیش کرنا نہیں چاہتے؟ تو وہ بڑے بصیرت والے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، اور ہم اپنی محبت کا اظہار 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں نہیں کرتے، ہم تو سال کے 12 مہینے جو ہے وہ میدان میں رہتے ہیں، انہی کی خاطر جیلوں میں جاتے ہیں، انہی کی خاطر پھانسی کے پھندے چومتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی بات آئی تو میں بات کروں گا، کبھی آپ نے موقع دیا۔ آج میں محبت رسول اور اس کے تقاضے اس پر جو ہے وہ فوکس کروں گا۔ تو ہم جیل جاتے ہیں تو ان کی خاطر، مار کھاتے ہیں تو ان کی خاطر، شیلن کے گولے برداشت کرتے ہیں تو ان کی خاطر، ان کی شریعت کے لیے، ان کے لائے ہوئے نظام کی آبیاری کے لیے، ان کے فرامین کی پاسداری کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جلسے اور جلوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن جو جملہ کہا ہے میرے دوستو، وہ پلے باندھنے کی بات ہے، آج کی سیرت کا پیغام ہے۔ مولانا نے فرمایا امت کو بجائے اس کے کہ وہ اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کرے، اس کے لیے بہتر رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو خراج اطاعت پیش کرے۔ تو ہم اپنے نبی کو خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے۔ کوئی مائی کا لال، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی ادیب پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ نبی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کیا کرو کہ اپنے نبی کو خراج اطاعت پیش کرو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، ہر رسول کے بھیجے جانے کا جو مقصد ہے اولی ہمارے پیش نظر تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت رسول میرے دوستو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور پیار کا اولین تقاضا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہی اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے متلاشی ہو، تو کوئی لمبا چوڑا راستہ نہیں، بڑا شارٹ کٹ ہے، انتہائی آسان طریقہ، فاتبعونی، میری اتباع، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پیار کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ وہ عربی میں کہتے ہیں السفر بالیدین، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ اللہ کی محبت کے اگر متلاشی ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور پھر اتباع رسول کی جو فضیلت ہے، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، یہ اللہ ہے ہی بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو اور اگر تم اطاعت رسول سے، اتباع رسول سے روگردانی کرتے ہو تو جہاں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وہاں وحید بھی ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ، اے نبی آپ ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی۔ اللہ کی اطاعت کو الگ بیان کیا، رسول کی اطاعت کو الگ بیان کیا۔ اللہ کے دوسرے مقامات پر اللہ فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ہم اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ تو یہاں الگ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم روگردانی کرتے ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ پہلی آیت میں تو فرمایا کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ جو ہے وہ ایسے انکاریوں کو، ایسے کفار کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔
معلوم ہوا کہ نبی اکرم سے محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی اطاعت ہے۔ رہ گئی بات خراج عقیدت کی، خراج تحسین کی، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ تنے ہوئے رسے پر چلنے کے مترادف ہے، اور اگر آپ نے جو اللہ کے رسول کا اصلی ہے مقام اس پر کوئی کمی بیشی کر دی تو پھر آپ گستاخی رسول کے مرتکب ہوئے، اور اگر آپ نے غلو عقیدت میں ان کو وہ مقام دے دیا جو در حقیقت اللہ کا مقام ہے تو پھر آپ شرک کے مرتکب ہوئے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خراج تحسین کیے بجائے خراج اطاعت پیش کریں۔ اللہ کے رسول کو خراج تحسین نہ صرف اپنوں نے بلکہ بیگانوں نے بھی دیا۔ وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں کہ میں آپ کے خدمت میں ہندوؤں کا اور عیسائیوں کے وہ مثالیں رکھوں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کو خراج تحسین پیش کیا ہے، لیکن جس کسی نے بھی میرے دوستوں یہ خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بالآخر اس نے یہی کہا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میں سناؤں نعت احمد، یہ بیان آسان نہیں ہے، کوئی چیز میرے جذبوں کی بھی ترجمہ نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، پھر کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، جو آپ کی ثنا کا مدح سرائی کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا ہے۔ تو کیا کرو؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا شان اور مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ وہ آمنہ کے لال، میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو اور عزیزو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو شاعر دربار رسول کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ بات کہی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، منبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین، یہ احسن مبالغہ کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، حسین خوبصورت اور احسن بہت خوبصورت۔ آپ نماز میں جب تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی بڑا نہیں ہے، کبیر کا معنی بڑا ہے۔ اکبر مبالغہ ہے، کبیر سے اکبر، اس طرح حسین سے احسن، جمیل سے اجمل۔ تو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو کوئی یہ سوال کر سکتا تھا حسان کیا تو نے ساری دنیا کے حسین دیکھ لیے ہیں کہ تجھے محمد رسول اللہ جیسا حسین نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس سوال کی بھی اگلے جملے میں، اگلے مصرے میں جڑ کاٹ دیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے سارے حسینوں کو نہیں دیکھا، کہاں دیکھتا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کہاں دیکھتا کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا کیا ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں آپ کی، نہ سیرت میں، نہ کردار میں، نہ آپ کے گفتار میں، نہ آپ کے سراپے کے اندر۔ یمن سے ایک قافلہ آیا اپنے بادشاہ کی سرکردی میں کہ پتہ چلا کہ مکہ کے اندر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی ہاتھ میں روئی لے کر گئی کہ یہاں ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، جو بھی سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ روئی بادشاہ سلامت اپنے کانوں میں ٹھوس لیجیے۔ تو اس نے کہا میں کوئی بچہ ہوں، اللہ نے مجھے یمن کا بادشاہ بنایا ہے، میں تو سب سے پہلے اس سے ملاقات کروں گا کہ دیکھوں گا کہ وہ کیسا جادوگر ہے۔ تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر، امیر اور مشاہیر جتنے بھی تھے، عمائدین سلطنت، سب کے سامنے دروازہ کھٹکایا تو اتفاق سے دروازہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، انہوں نے کھولا
تو آپ کے سراپوں پہ نظر پڑی ہے بادشاہ یمن کی، تو اس نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا، میں نے جادوگر بھی دیکھی۔ اور اسی وقت اس نے کہا سراپا کو دیکھ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول۔ یمنیوں سے اللہ کے رسول اس قدر راضی ہوئے تو فرمایا کہ الایمان یمنی والحکمہ یمانیہ، ایمان اہل یمن کا اور حکمت بھی اہل یمن کی ہے۔ فرمایا یدخلون الجنت معائی، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ قیلا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل الیمن، وہ یمن کے لوگ۔ کیوں کہ آمنوا بالرسالہ، کوئی میرے ساتھ بحث و تکرار نہیں کی، مجھے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ تو اتنے خوبصورت تھے میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حسان نے جب اتنی تعریف و توصیف کی اللہ کے رسول کی کہ نہ میری آنکھ نے کوئی حسین دیکھا، نہ کسی ماں نے ایسا کوئی جمیل پیدا کیا، اللہ نے آپ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے پہلے آپ سے پوچھا ہے کہ نبی بتا تیرا نین نقشہ کیسا ہونا چاہیے، تیری نقص کیسے ہونی چاہیے، تیرا چہرہ و بشرہ کیسا ہونا چاہیے، تیرے لب و رخسار کیسے ہونے چاہیے، ایک ایک چیز تو اس سے پوچھی ہے۔ تو پھر جس طرح آپ نے چاہا ہے اس طرح آپ کو اللہ نے بنایا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ صورت گری کرتا ہے۔ تو اس نے محمد رسول اللہ کی صورت گری ایسی کی۔ اتنی مبالغہ آرائی کرنے کے بعد حسان کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، لوگوں میں محمد رسول اللہ کی مدح سرائی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن قد مدحت مقالتی بمحمدی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ کے ذکر جمیل سے میرا جو دیوان ہے، میرے جو مقالات ہیں، جو میری شاعری اللہ نے اس کو قبول عام بخش دیا۔ آج بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے 1400 سال پہلے ایک صحابی رسول، ایک شاعر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے دوستوں عزیزوں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کی مدح سرائی کی جائے۔ مدح سرائی کو چھوڑیے، آپ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، جو آپ کی رسالت کا تقاضا ہے۔ رسالت کا بھی تقاضا ہے نا جی، ایک تو آپ کہتے ہیں محبت کا تقاضا بیان کرو، رسالت کا تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ٹوٹ کر محبت، یہاں اندھی محبت چاہیے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تو میرے دوستو عزیزو، اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آب روح ما زنام مصطفیٰست، یہاں ٹوٹ کر محبت کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے اہل ایمان کو ان کے جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہے، میں انہی پر اکتفا کرتا، اسی طرح مجموعہ احادیث کے اندر بکثرت احادیث فرامین رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے پر ہمیں ملتے۔ بخاری مسلم کی ٹوٹ روایت، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کا تقاضا، رسالت پر ایمان کا تقاضا، اللہ کی توحید پر ایمان کر۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کے مال اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں قسم اٹھا کر اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، اس اللہ کی قسم کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایمان والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر وہی بات حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو میرے دوستو، یہ جو ارشادات رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے
آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، مختصراً بات ختم کرتا ہوں، کہ کس طرح صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آج اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایسی کوئی جماعت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے سردار کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ اتنی وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ تو فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہیں الا نفسی، جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ تو فرمایا، لا یا عمر، اس عمر کو کہ جس کے ایمان کے سامنے احد پہاڑ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف ساری دنیا کے ایمان کو رکھا جائے، ساری اولیاء اور صلحاء اور اتقیاء امت میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، تو ترازو کے دوسرے پلڑے میں خطاب کے بیٹے عمر کی کے ایمان کو رکھا جائے تو فاروق اعظم کا پلڑا بار